السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور یہ جو ہے وہ علم اور ذکر کا باب چل رہا ہے۔ آج اس کا درس نمبر 172 ہے۔ بسم اللہ 172 نہیں 272 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مثل العلماء كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر فإذا انطمست بالنجوم اوشك ان تذل الحداة۔ رواہ احمد۔ یہ روایت زیادہ تر لوگوں کے نزدیک صحیح ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء کی مثال ستاروں کی طرح ہے، جن کی خشکی میں اور تری میں اندھیروں میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ جب ستارے بے نور ہو جاتے ہیں تو اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ راستہ چلنے والا بھٹک جائے۔ بہت معنی خیز حدیث ہے، انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کو جو ہے وہ ستاروں سے کمپیئر کیا، ستاروں سے موازنہ کیا ہے، اور ان ستاروں سے موازنہ کیا گیا ہے جو راتوں میں لوگوں کو راستہ بتاتے ہیں۔ اب تو خیر یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں، کتب نما ہے، ورنہ پہلے جب یہ سب چیزیں نہیں تھی تو راتوں میں سمندر میں سفر لوگ کرتے تھے، صحرا میں سفر کرتے تھے، جنگلوں میں سفر کرتے تھے، اور اسی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ستاروں کی بنیاد پر سفر ہوتا تھا کہ ہم کو فلاں ملک جانا ہے، اور یہ ستارہ گائیڈ کرتا رہتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی مثال جو ہے وہ ستاروں سے دی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ وہ ستارے سب کے بس میں نہیں ہے پہچان لینا کہ کون راستہ بتاتے ہیں۔ نہیں سمجھے بات میری؟ عام آدمی وہ ستارہ دیکھ کر کے یہ پتہ پا لے کہ صاحب یہ وہ والا ہے، یہ وہ والا ہے، یہ سب کے بس کی بات نہیں۔ اس کے پہچاننے کے لیے بہت ہی آدمی کو ہوشیاری سے کام لینا پڑتا ہے، اور اگر آپ نے غلط ستارہ پہچان لیا تو آپ پہنچنا ہوگا یورپ اور پہنچیں گے آسٹریلیا۔ ایسے ہی ہمیشہ اس دنیا میں دو طریقے کے عالم رہے ہیں۔ اے بھیا سونا ہے تو چلے جاؤ، اے بابو ایسا چلے جاؤ، سو جاؤ۔ سوتے تو پھر ہم کو نیند آتی ہے۔ ہمیشہ علماء بھی دو طریقے کے رہے ہیں۔ ایک عالم کو علماء حق کہا جاتا ہے، ایک عالم کو علماء سو کہا جاتا ہے۔ یہ عوام کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ پہچانیں کہ اصل ستارہ کون ہے۔ اگر آپ نے ستارے کے پہچاننے میں غلطی کی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ راستہ بھٹکیں گے اور کہیں کا کہیں پہنچیں گے۔ اپنے طور پر آپ سمجھ رہے ہوں کہ ہم ایک عالم کی بات مان رہے ہیں، لیکن یہ کہہ کر کے کہ میں اللہ اس ستارے کو پہچان نہیں پایا تو بھی راستہ آپ صحیح جگہ نہیں جا سکتے۔ مطلب یہ سمجھ کر کے کہ ہم نے تو عالم کی بات مانی ہے، ہر حال میں ہم صحیح ہیں، یہ کہہ کر کے بھی قیامت میں کوئی نہیں بچے گا۔ لہذا یہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ اس بات کو سب سے پہلے کہ اصل میں یہ ستارہ والا عالم ہے کون جو صحیح راستہ بتاتا ہے۔ اب اس کی پہچان کیسے کی جائے وہ آپ کو چند باتیں حدیث کی روشنی میں بیان کرتے ہیں۔ اور یہ اس لیے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم تو عوام ہیں اور ہماری کیا غلطی ہے، یہ تو مولانا نے بتا دیا تو ہم برباد ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے اوپر ہم کو سزا نہیں دینی چاہیے۔ آپ کا آئیڈیا صحیح ہے، میں اس کا جواب ہمیشہ دیتا رہتا ہوں، آج بھی دیتا ہوں۔ جب دنیاوی معاملات میں مولانا صاحب مشورہ دیتے ہیں تو آپ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں،
میں کہہ رہا ہوں یہ مدنی کالونی میں 2 پلاٹ ہیں، دونوں بغل بغل ہیں، ایک کا ریٹ 12 لاکھ ہے، ایک کا ریٹ 5 لاکھ ہے، تو تم 12 لاکھ والا لے لو، بازو بازو دونوں پر۔ تب تم کیا کہتے ہو کہ مولانا صاحب مجھے دیوانہ سمجھ رکھا ہے، یہ بھی بازو والا جو ہے وہ اس سے کم میں ہے تو میں 12 لاکھ والا کیوں خریدوں؟ تو ایسے موقع پر آپ نے مولانا کی بات نہیں مانی، جہاں پر آپ کا ڈائریکٹ فائدہ نظر آ رہا تھا وہاں پر آپ نے اپنی بدھی کا استعمال کیا اور مولانا کو آپ نے کنارے کر دیا۔ ایسے ہی جب دین کا معاملہ آیا تو آپ نے اپنی بدھی استعمال کیوں نہیں کیا؟ بھائی ایک آدمی آپ سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو چندہ دو، ہم کو عید میلاد النبی میں ڈی جے کے لیے 2 لاکھ روپے دینا ہے، آپ پیسہ دیجیے۔ کون کہہ رہا ہے؟ کہنے والا بھی دیندار ہے، کہنے والا بھی داڑھی رکھے ہے، کہنے والا بھی نمازی ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کنفیوز ہو رہا ہوں صاحب میں نے دے دیا۔ کیوں کنفیوز ہو؟ آپ کو نہیں معلوم ہے کہ ڈی جے اور میوزک اسلام میں حرام ہے؟ آپ کو نہیں معلوم ہے؟ ایک دم معلوم ہے۔ تو وہاں پر آپ نے مولانا کی بات کیوں مانی؟ پلاٹ والے میں مولانا کی بات نہیں مانی تھی تو یہاں بھی نہیں ماننی چاہیے تھی۔ اس لیے جو ہے وہ قیامت میں یہ کہہ کر کے بچ نہیں پائیں گے۔ قرآن کی ایک آیت بھی ہے کہ کچھ لوگ قیامت میں یہ آئیڈیا لگائیں گے کہ خود بچ جائیں، بڑوں کو پھنسا دیں۔ جو بڑوں نے ہم کو گمراہ کیا ہے، پریشان کیا ہے، ان کو پھنسا دو اور اپنے آپ کو کیا کر لو، نکال لو۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ ان سادتنا و کبراءنا فاضلونا سبیلا، کہ اللہ یہ ہمارے بڑے، یہ ہمارے سردار، انہوں نے ہم کو برباد کیا، ان کو پکڑو۔ تو دوسری جگہ ہے کہ اللہ بولا ان کو تو پکڑیں گے، کیا ایک جگہ ہے کہ ڈبل عذاب مارو اللہ، ان کو چھوڑا لیکن نہیں جائے گا۔ ان کو یہ کہہ کر کے یہ آئیڈیا جو لگایا گیا، 2 آدمیوں کو لوگ قیامت میں چاہیں گے کسی طرح پھنسا دیں اور خود نکل جائیں، ایک شیطان کو اور ایک یہ بڑے کو۔ شیطان کے بارے میں بھی شیطان بولے گا اللہ میرا پاور جو آپ نے مجھے دیا تھا وہ بہت لمیٹڈ تھا، میں ان کو آئیڈیا دے رہا تھا ابھی سو جاؤ، بہت ٹائم ہے فجر میں، لیکن ایسا نہیں میرے اندر تھا کہ یہ اڑ جائیں تو میں ان کو باتھ روم میں دھکا دے کر ان کا فریکچر کرا دوں، یہ میرا پاور نہیں تھا، میرا پاور محدود تھا۔ میں ان کو آئیڈیا دے رہا تھا، بہادر الارم کی گھڑی رکھ کے روز بند کر رہے تھے، یہ سب میرا کام ہوا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ یہ اڑ جائے تو میں ان کو دھکا دے دوں اور یہ فریکچر ہو جائے، یہ میرے بس میں نہیں تھا۔ تو شیطان وہاں بولے گا اللہ آپ کو تو معلوم ہے میں کیا کیا ہوں، کتنا کیا ہوں، وہ بھی سب آپ کو معلوم ہے۔ تو دونوں کو پھنسانے کی کوشش کریں گے، پھنسے گا وہی، وہ دونوں تو اپنی جگہ جو بھگتے ہیں یہ بھگتے، لیکن یہ بندہ جو پھنسانا چاہ رہا ہے یہ چھٹ نہیں پائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس بات کی کوشش نہیں کی کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ قرآن حدیث کی روشنی میں عوام ہو کتنا بھی ہو۔ آپ کہیں گے ہم کو کیا معلوم قرآن حدیث؟ ایک عالم ہے، آپ جان رہے ہیں کہ یہ نماز چھوڑتا ہے، کتنا بڑا بھی مسلمان کچھ بھی علم نہیں رکھتا پھر بھی اسے معلوم ہے نماز فرض ہے کہ نہیں، اسے معلوم ہوا کہ جب یہ مولانا عالم نماز چھوڑتا ہے، ایسے آدمی کی بات ماننی چاہیے تھا، آپ کو نہیں ماننی چاہیے تھی۔ آپ کو میوزک کا چندہ لیا، آپ کو دینا چاہیے تھا، نہیں دینا چاہیے تھا۔ چلو بڑی بڑی باتیں، 11ویں میں پھنس گئے بھیا، معلوم ہے 11ویں جائز نہ جائز، اس میں کون سی ناجائز اور جائز کی بات ہے؟ یہ تو تم کو، تمہارے باپ دادا کو، سب کو معلوم ہے کہ نماز فرض ہے۔ تم دیکھ رہے ہو کہ رمضان میں مولانا صاحب ہیں اور پان کھائے گھوم رہے ہیں اور آپ ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو یہ سب تو ہماری غلطی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول نے جو تشبیہ دیا نا، وہ ستارے سے تشبیہ دی ہے، اور وہ ستارے کو پہچاننے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ پہلی چیز ہے، اس وجہ سے اس کو ستارے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جو عالم، جہاں پہ جو آگے بات کہی گئی کہ ستارے کا کام ہے گائیڈ کرنا، جو عالم گائیڈ کرے وہی حقیقت میں انبیاء کا وارث ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، ابو داؤد کی روایت ہے کہ انبیاء کے وارثین کون ہیں؟ عالم ہیں۔ انبیاء کا کام کیا ہے اور انبیاء کی صفت کیا ہے، وہ اگر ہمارے اندر موجود ہے تب تو ہم وارث ہیں۔ ایسا ممکن ہے کہ ہم عالم ہوں لیکن وارث نہ ہو،
ہم ستارے ہوں لیکن گائیڈ نہ کرتے ہوں. ستارے تو ہزاروں، سارے ستارے تو نہیں گائیڈ کرتے نا. یہ ستارے تو بقول آپ کے بلّہ کے ہیں. گائیڈ کتنے کرتے اس میں سے؟ گائیڈ کرنے والے ستارے لمیٹڈ ہیں. تو ایک آدمی عالم ہو سکتا ہے، لیکن جب تک اس کے اندر انبیاء کے وراثت کی بنیادی صفت نہیں پائی جائے گی، تب تک وہ حقیقت میں وارثین انبیاء نہیں ہو سکتا ہے. آپ کو معلوم ہے، آپ کے شہر سے لے کر پورے بھارت کی بات کر رہا ہوں. ایک بڑا طبقہ، اب دیکھیے عالم اور حفاظ پہچاننا کیسے ہے. اچھا، نبی کبھی عامل بنے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عامل جانتے ہیں؟ ایک عامل تو لیبر کے معنی میں ہوتا ہے. ایک عامل جو آپ کو تعبیر دعا کرتا ہے. وہ جائز ناجائز کیوں بات نہیں کر رہا ہوں. یہ اس نے جو 90% اس وقت امام عامل بن گئے ہیں، ان سے آپ سوچیں کہ آپ کو ہدایت مل جائے گی. یہ ستارے تو ہیں لیکن یہ گائیڈ کرنے والے ستارے نہیں ہیں بابو. یہ ان کی بھی مجبوری ہے. یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں. وہ بھی تمہاری وجہ سے کر رہے ہیں کیونکہ تم نے تنخواہیں کم رکھے، لہذا انہوں نے دوسرا طریقہ اختیار کیا. لیکن یہ وارثین انبیاء نہیں ہیں. آپ غلط فہمی میں مبتلا ہیں. وارثین، اگر اللہ کے رسول نے کسی کا علاج کیا ہے، بہت مرتبہ علاج کیا ہے، بہت دعاؤں سے علاج کیا ہے، پیسہ لیا ہے، علاج کو کبھی پیشہ بنایا ہے؟ کبھی نہیں بنایا ہے. لہذا یہ عالم ہو سکتے ہیں، وارثین انبیاء نہیں ہو سکتے. نمبر 1، یہ صفت نبوت کے خلاف ہے. ہماری باتیں سنتے ہیں کیونکہ سارے عالم، وہ ایک بڑی تعداد جو ہے وہ عامل ہیں، سب ناراض ہو جاتے ہیں. اب کیا کریں؟ یہ تو صحیح بات آپ کو نہ بتائیں. وہ کہتے ہیں مولانا یہ سب باتیں آپ نہ بولا کریں. ہم کو آتا ہے اتنا آتا ہے، باتیں نہیں بولا کریں آپ. وہ کہتے ہیں آپ کی باتیں صحیح ہیں لیکن آپ بولا نہیں کہہ رہے ہیں. ایک صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ وہ حدیث کو ضعیف نہیں بولا کرو. تو اس سے عمل میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی کی کوتاہی ہوتی ہے. ہم نے کہا بات تو معقول ہے تمہاری. ہم نے کہا حضور نے فرمایا کہ ایک آدمی ایک بات جانتا ہو اور وہ نہ بتائے تو قیامت میں اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی. تو تمہارے چکر میں آگ کی لگام پہن لوں اور تمہاری رائے کو میں اپنے اوپر تھوپ لوں اور خود آگ کی لگام پہن لوں. تو ایسا سودا میں نے نہیں کیا ہے. ایسا سودا نہ ہم نے کیا ہے، نہ ہم ایسا سودے کے قائل ہیں. جو ہم کو قرآن حدیث معلوم ہے وہ ہم کو بولنا ہے. کسی صحابی نے کبھی عامل کا پیشہ کیا ہے؟ کبھی نہیں کیا ہے. ہم اس کے جائز ناجائز کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں. لیکن آپ ہی جو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ستارہ آپ کو گائیڈ کر دے گا، یہ وہ ستارہ ہی نہیں جو گائیڈ کرے. بات میں سمجھا پا رہے ہوں؟ نمبر 1. دوسری پہچان کیا ہوتی ہے وارث انبیاء کی؟ برائی دیکھے تو شانتی اختیار نہیں کرے. بولے کہ یہ برا ہو رہا ہے، نہیں بولتا. کیوں؟ جب آپ برائی پر بولتے ہیں تو ایک طبقہ آپ سے ناراض ہوتا ہے، آپ کو پسند نہیں کرتا ہے. تو آپ دنیا والوں کی پسند کے لیے اللہ کی ناپسندی خرید لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی کہا گیا، حدیث میں بھی کہا گیا کہ من را منکم منکرن فلیغیر بیدہ، کہ آپ جو چیز برائی دیکھیں تو آپ اپنے ہاتھ سے روکتے نہیں کر سکتے ہیں، زبان کو استعمال کریں. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ. زبان سے بول دو. زبان سے نہیں بول سکتے ہو تو دل میں برا جانو. دل میں برا جاننے والا سب سے آسان ہے، وہ تو سبھی لوگ کر لیتے ہیں. کل ایک جگہ ہم شادی میں گئے، درس قرآن والے بھی تھے، جماعت والے بھی تھے، داڑھی والے بھی تھے، مولانا والا بھی تھے، میں بھی مولانا. انہوں نے میوزک لگا دیا. کہاں؟ ہال میں. اب میں دیکھ رہا ہوں، پہلے تو میں اچھا تو میں بہرا آدمی ہوں، سنتا کم ہوں، میں سمجھا کسی کا موبائل بج رہا ہے بازو. تو بولا اٹھاتا کیوں نہیں یار، اتنی دیر سے بج رہا ہے. کہا ہم نہیں بجا رہے ہیں، یہ بجا رہے ہیں. کہا یہ بجا رہے ہیں. میں اٹھا وہاں سے، کیونکہ بھائی اب ہاتھ روک تو سکتے نہیں، طاقت ہی نہیں ہے. اور وہاں کس کو کہیں کہ بھیا کون پڑھ رہا ہے. ایک کام تو ہم کر سکتے تھے، دل سے برا جانے. ایک تو
آپ نے کیا کیا؟ آپ دل سے برا جانے، کھا کر کے ٹھوس کر واپس آ گئے۔ دل سے آپ نے بھی برا جانا، ہم نے بھی برا جانا۔ مقصد کیا برا جاننے کا؟ برا جانے، بائیکاٹ کریں، تب برا جاننا ہوا۔ میں فوراً اٹھا اور اٹھ کر کے ہمارے ساتھ 2 آدمی اور تھے، وہ بھی اٹھ گئے، ان کو ساتھ میں گئے تھے، وہ ساتھ میں آنا ہی تھا۔ وہ اتفاق سے ان کے ایک صاحب گیٹ پر ملے، مولانا صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے کہا مجھے یہ امید نہیں تھی کہ آپ جیسے لوگ عالموں کو بلا کر کے، دینداروں کو بلا کر کے، پھر ان کے سامنے آپ میوزک بجائیں گے، گانا بجائیں گے، یہ مجھے آپ سے امید نہیں تھی، اس لیے میں چلتا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میں کر کے چلا آیا۔ اب جو میرے ساتھ تھے ان کو بھی تو کھلانا ہے، اور ہمیشہ پھر مجھے لے جا کر ہوٹل میں ان کو کھلانا پڑتا۔ وہ بیچارے امید سے آئے تھے کہ کچھ اچھا کھانا ملے گا، اور یہاں مولانا نے روزہ رکھا دیا۔ یہ جو کیفیت ہو رہی، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی سوسائٹی میں برائی، کبھی نہیں ختم ہوگی برائی، کیونکہ جن لوگوں کو برائی کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا تھا، وہ برائی کو برداشت کرنے کی پوری صلاحیت لیے بیٹھے ہوئے۔ کوئی نہیں اٹھا، میرے نالج میں اس وقت کوئی نہیں اٹھا، اور ان کو معلوم ہو گیا کہ مولانا اٹھ رہے ہیں اس وجہ سے، اس کے باوجود درس قرآن والے بھی بیٹھے رہے، جماعت والے بھی بیٹھے رہے، داڑھی والے بھی بیٹھے رہے۔ کیوں؟ کھانا ہے۔ کسی کو آزمانا ہو، کسی کی تہذیب، کسی کا خاندان، اس کو کھانے پہ آزما لیا جاتا ہے کہ کتنے پانی میں ہے یہ۔ دوسری شان عالم کی کیا ہوتی ہے؟ برائی انبیاء کبھی بھی، نبی اگر خدا نہ خواستہ نبی غلط چیز پر خاموش ہو گیا، فوراً وہ غلط چیز کس دائرے میں داخل ہو جاتی ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، یہ حدیث ہے۔ اگر نبی کے سامنے ایک کام ہوا اور ہم سمجھ رہے ہیں غلط ہے، اور نبی نے شانتی اختیار کر لی، وہ اس کو حدیث مان لیا جائے گا کہ یہ کام غلط ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ نبی غلطی پر خاموش رہتا ہی نہیں ہے۔ نہ اگر عالم غلطی پر خاموش ہے تو یہ عالم تو ہو سکتا ہے، وارثین انبیاء کی شان اس کی نہیں ہے، وارثین انبیاء ہوتے ہی نہیں ہے اسے، ان کا نقصان ہو جائے، قربانی دینی پڑ جائے، لوگ برا بھلا کہیں، کچھ بھی ہو، گالیاں دیں، وہ ہمیشہ برائی کو برائی بولے گا۔ 2 ہی وجہ ہے ہمارے یہاں فتویٰ ہے، ہمارے بہت بڑے اکابرین میں مفتی شفیع علیہ الرحمہ بڑے علماء میں ہیں، انہوں نے کہا 2 ہی وجہ ہے کہ آپ برائی کو برداشت کریں۔ نمبر 1 کہ اگر برائی پر بولیں گے تو یہ دین سے الگ ہو جائے گا، دین چھوڑ دے گا، ایسی جگہ پہ تبلیغ بند کر دو، برائی کی بات نہیں کرو۔ دوسری وجہ ہے کہ میری جان خطرے میں ہے۔ یہ 2 کے علاوہ کوئی تیسری وجہ نہیں بنتی ہے کہ مومن کسی کی برائی دیکھے اور وہ شانتی اختیار کرے، کوئی وجہ نہیں ہے۔ اب اس میں عالم تو آپ ستارے ہیں، لیکن یہ ستاروں سے ہدایت جو ملنے کی بات حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، وہ کبھی نہیں ہوگا۔ تو پہلی صفت کیا ہے اس کے اندر؟ برائی کو دیکھے اور دیکھنے کے بعد کیا کرے؟ برائی پر نکیر کرے۔ حضرت انشاءاللہ اس پر بات اور کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر سے وعدہ کیا کہ تم کیا بھی کرو گے میں بولوں گا نہیں، قرآن کی پورا قصہ ہے۔ انہوں نے شرط ہی رکھی تھی کہ میرے ساتھ اگر تم کو چلنا ہے، میں کچھ بھی کروں پوچھنا نہیں۔ کہا ٹھیک ہے حضرت، کیونکہ اللہ نے بھیجا تھا کہ ان کے ساتھ تم کو رہنا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام آپ کو معلوم ہے جلیل القدر رسول ہیں، انہوں نے ایک بچے کو مار دیا، چل میں ساتھ ساتھ چھوٹا بچہ ٹہلا تو گلی میں اس کو پٹکا مر گیا۔ انہوں نے کہا یہ تم نے کیا کیا یار، یہ اتنا بڑا غلط کام۔ انہوں نے کہا میں تم سے پہلے بولا تھا نا، میں کیا بھی کرنا تو تم پوچھنا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بولے کہ موسیٰ علیہ السلام کو وعدے کی اہمیت نہیں معلوم ہے؟ معلوم ہے، یہ رسول ہے، رسول غلطی پر خاموش نہیں رہ سکتا۔ یہ تھوڑے تم سے کہا تھا کہ تم غلط کرو گے تو بھی ہم نہیں بولیں گے، یہ تھوڑے کہا تھا۔ رسول کی شان ہوتی ہے کہ غلطی پر جم جاتا ہے۔ رسول کے لیے تو جان کا بھی فتویٰ نہیں ہے کہ جان چلی جائے پھر بھی وہ جمع رہے گا، مان نہیں سکتا ہے۔
لہذا جو ستارے آپ کو ہدایت دیں گے ان کی پہلی صفت کیا ہے؟ ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ منکر پر گفتگو کریں. نہ کرنے کی وجہ سے منکر کبھی دنیا میں ختم نہیں ہو سکتا. اور ہماری یہ تقریریں، یہ ہماری تحریریں، یہ ہمارے درس، یہ جماعت جتنا پچھلے 50 سال سے سب ہم نے کیا ہے کبھی زندگی میں نہیں کیا ہے. پہلے جو ڈی جے نہیں بجاتا تھا آج بجا رہا ہے، تو تمہاری کہاں گئی تقریریں؟ ہوا کہاں؟ کیا ہوا معاملہ؟ کیوں نہیں برائی سے روکا جا رہا ہے؟ کیونکہ جس کو برائی پہ روکنا تھا نا، وہ دل سے برا مان کر کے کھا کر کے چلا آتا، اس لیے برائی نہیں رکے گی. اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ ایک صفت ابھی بیان کی ہے، وہ ستارے کی ساری صفت بیان کریں گے.